محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک حافظ قرآن لڑکی کا۔ جب اس کی شادی ایک شرابی شوہر سے ہوئی تو ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کون سی بھیانک سزا دی، جس سے سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں تھا جس میں رہنے والا شخص مسلمان تھا۔ اس گاؤں کا ایک سردار تھا جو بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا۔ غریب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی زیادہ بد اخلاق تھی، غریبوں سے نفرت کیا کرتی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ہی ضدی اور آوارہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب دودھ بیچنے والا تھا۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی ان کو کسی نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ دیہاتی لوگ تھے، اس لیے بچپن سے ہی کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے اس باپ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو حفظ بھی کرے۔ وہ اپنی بیٹی کو قاریہ کے پاس چھوڑ کر آیا۔ وہ اس کی بیٹی عائشہ قرآن کو حفظ کرنے لگی۔ عائشہ 13 سال کی تھی جب اس نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ جس دن قاریہ نے اس کو خوشخبری سنائی تو عائشہ کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی کے صدقے اتارنے لگے۔ بے شک عائشہ کے خاندان والے غریب تھے، مگر ایسے موقعوں پر پورے گاؤں کو دعوت کی گئی۔ جب عائشہ کا باپ اس کو قاریہ کے پاس چھوڑ کر آیا، تبھی سے اس نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ میری بیٹی عائشہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گی تو میں پورے گاؤں کو دعوت کروں گا۔ اگلے روز عائشہ کے باپ نے پورے گاؤں کو دعوت کی اور سب لوگ اس کے گھر میں آئے، جس میں اس گاؤں کا سردار بھی موجود تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر گاؤں کے سردار نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور عائشہ سردار کے پاس گئی اور اپنے پاس خالی کرسی پر بٹھایا، اور اس نے بڑی ہی محبت سے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگا۔ پھر اپنی جیب سے 1000 روپیہ کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ تب کی بات ہے، 1000 کا نوٹ 10,000 کے برابر تھا۔ عائشہ نے جب وہ پیسے دیکھے تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کر سکوں۔ سردار تو اس حافظ قرآن بچی کا گروتے بنتا جا رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنی اچھی اور پیاری باتیں کرتی ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے تجھے یہ پیسے انعام کے طور پر دیے ہیں۔ بیٹی، تم جب قرآن پڑھا کرو تو میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، اسے اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا، مگر وہ ناظرہ پڑھ لے، میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حافظ قرآن لڑکی نے سردار کی بات سنی اور آمین کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے اس سردار کو اس حافظ قرآن لڑکی میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اسی سردار کے پاس اس کا ایک غلام تھا۔ اس نے پوچھا، سردار آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اور سردار نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ سردار کی عادت تھی کہ وہ کسی کے گھر میں زیادہ نہیں بیٹھتے تھے، مگر آج سردار تب تک انتظار کر رہا تھا جب تک سارا گاؤں اپنے گھر واپس نہ چلا جائے۔ یہاں تک کہ سردار نے اس غلام کو بھی واپس بھیج دیا اور خود بیٹھا رہا۔ حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کہیں سردار صاحب مجھ سے ناراض تو نہیں جو ابھی تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار صاحب نے عائشہ کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری بات سنو۔ وہ جا کر زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ سردار نے اسے اٹھا کر سامنے پڑی کرسی پر بٹھایا اور کہا، تم اپنی حافظ قرآن بیٹی کو میری امانت سمجھ کر پرورش کرو۔ یہ سن کر غریب آدمی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ سردار صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں رہا۔
سردار نے کہا کہ میں چاہتا ہوں عائشہ جیسی حافظ قرآن بچی میرے سردار گھرانے کی بہو بنے، اس لیے تم آج سے عائشہ بیٹی کی پرورش میری امانت سمجھ کر کرتے رہنا۔ یہ سن کر غریب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیرت سے سردار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرے جیسے غریب انسان کی کیا اوقات ہے کہ سردار خاندان کا سمدی بنوں، اور تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سردار کو دیکھ رہا تھا۔ جب سردار نے اس کو خاموش دیکھا تو حیرت زدہ دیکھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس وقت ہے، سوچو۔ حافظ قرآن لڑکی کا باپ سردار کو نہ نہیں کر سکتا تھا، اور فوراً کہا سردار صاحب آج سے میری بیٹی آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اس کو آ کر لے جا سکتے ہیں۔ جب اس غریب آدمی نے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی تو عائشہ بھی یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سن کر عائشہ رونے لگی، باپ کو لپٹ کر کہنے لگی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور لائک اور شیئر کرنا۔ اگر اس کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے ضرور دینا۔ تو ملیں گے نیو ویڈیو میں۔